بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وقال تعالی فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم حاضرین و حاضرات، سورہ فاتحہ کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے پچھلے 2 درس میں آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اور آج کا یہ چوتھا درس ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے ایک حدیث میں پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس پر کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنها رأت ملکا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا۔ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ۔ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ۔ اگر تم مرغ کو بانگ دیتے ہوئے سنو تو اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو۔ اگر مرغا بانگ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا فضل تلاش کرو۔ اس کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے مسجد سے باہر جانے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں جب مرغ بانگ دے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اگر مرغ بانگ دے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ مرغ بانگ کیوں دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل تلاش کرنا، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہم کو پڑھنی چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آج انسان نے
بہت ساری سہولتیں موبائل کے اندر پالی ہیں۔ پہلے ہمارے پاس الارم ہوتے تھے، اب موبائل کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، تقریباً چیزیں موبائل کے اندر آ گئی ہیں۔ ہمارے پاس پہلے ڈائری ہوتی تھے، نمبر لکھتے تھے، موبائل کے اندر ہے۔ پہلے بیٹری کی ضرورت پڑتی تھی، موبائل کے اندر ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں موبائل نے پوری کر دی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے پہلے آپ جائیں، پچھلے 50 سال 100 سال پہلے جائیں، لوگوں کی زندگی بڑی عجیب تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بھی تھی، یہ آج کی جیسی پریشانی کی زندگی نہیں تھی۔ تو پہلے جو ہوتا تھا، لوگ اپنے گھروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر مرغیوں کو پالتے تھے، اور رات میں خود مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن میں میری نانی، میری والدہ، یہ سارے کے سارے مرغیوں کو پالتے تھے۔ صبح فجر کے وقت میں، صبح صادق جب ہوتی ہے تو مرغ بانگ دینا شروع ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی تھی، رات کے فرشتے اوپر جاتے، دن کے فرشتے نیچے آتے، اور مرغ ان کو جب دیکھتے تو وہ بانگ دینا شروع کر دیتے۔ جب یہ بانگ دیتے تو ہمارے گھروں کے جو بزرگ مرد اور عورتیں ہوتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب صبح ہو گئی، اب ہم کو جاگنا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پہلے نیچرل الارم سسٹم تھا، خالی مرغ کی آواز سے ہی لوگ اٹھ جاتے تھے۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کسی آدمی سے آپ پوچھیں گے فجر کی نماز پڑھے کیا؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ وہ الارم لگا کے سویا تھا لیکن اٹھنے نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ الارم بجتی ہے، اسے جو ہے بند کر کے ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ اور اگر آج کے زمانے میں کبھی ہم اپنے گھر میں مرغ لے کر کے آئے، صبح وہ پکارنا شروع کر دے، ہم اسے وارننگ دیتے ہیں، بیٹا آج جتنا پکارنا ہے پکار لے، کل پھر تیرے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ ساری چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو نیچرل چیزیں ہیں، طبیعی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور مسائل بھی اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرغ بانگ دے تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو، کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ اس مرغ کے بارے میں ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مرغ کے بارے میں سنن ابو داؤد کی بڑی پیاری روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغ کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ تمہیں فجر کے لیے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ابھی جو باتیں میں کیا نا آپ کے سامنے، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرغ کیا کرتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اسی لیے مرغ کو برا بھلا کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ، اور اگر گدھا پکارنے لگے فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، کیونکہ گدھا کس کو دیکھ کر پکارتا ہے؟ جی، شیطان کو دیکھ کر پکارتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتا، گدھے کو شیطان نظر آ جاتا ہے کیا؟ ہاں، یہ جو جانور ہیں ان کو شیطان نظر آتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اس کو چھپا کر رکھا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ،
इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरूनहुम, वो और उनका कबीला वो सारे के सारे तुमको देखते हैं लेकिन तुम शैतानों को नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आंखों के अंदर वो सकत और ताकत नहीं रखी है कि हम शैतानों को देख सकें, लेकिन वो हमको देखते हैं। और जानवर हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, गाय है, भैंस है, ये शैतानों को देखते हैं। खुलासा कलाम ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुर्ग बांग दे तो अल्लाह का फजल तलाश करो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखकर पुकारता है। और अगर गधा अगर पुकारने लगे तो तुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर पुकारता है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यहाँ हमको पढ़ना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है। चौथी हदीस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के ताल्लुक से, सुनन अबू दाऊद की सही रिवायत, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअतुम नुबाहल किलाबी व नहीकुल हुमुरी बिल्लैल फतअव्वज़ू बिल्लाहि फ़इन्नहुन्ना यरैना मा ला तरौन। ये हदीस भी बड़ी अहम है, जरा गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा समिअतुम नुबाहल किलाबी व नहीकल हुमुरी बिल्लैल फतअव्वज़ू बिल्लाह फ़इन्नहुन्ना यरैना मा ला तरौन। अगर रात में कुत्ते भौंकने लगे और गधे पुकारने लगे, अगर रात में कुत्ते भौंकने लगे और गधे पुकारने लगे तो तुम क्या करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। क्यों? फ़इन्नहुन्ना यरैना मा ला तरौन, क्योंकि वो ऐसी मखलूक को देखते हैं जिसको तुम नहीं देख सकते। यानी वो तो देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते। अब रात में कुत्तों का भौंकना ये बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। देखिए कुत्तों के भौंकने का अंदाज भी बड़ा अजीब होता है। अगर आप गली मोहल्ले के अंदर जो बैठे हुए कुत्ते हैं उनको छेड़ेंगे तो पहले तो वो घूर कर देखेगा और जैसे नीचे झुककर कुछ उठाने की कोशिश करेंगे वो भौंकते हुए भाग जाएगा। और दूसरे बड़े बड़े जो बंगले होते हैं उन बंगलों के पास से आप जब गुजरेंगे तो वहां से एक बड़े जोरदार कुत्ते की भौंकने की आवाज आएगी, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि कुत्ता वफादार होता है, हड्डी खाया होता है, गेट में बंधा हुआ है। जब आप वहां से गुजर रहे हैं वो इसलिए भौंकता है कि जनाब होशियार, यहां मैं अंदर हूं। और वैसे भी गेट के बाहर लिखा हुआ होता है, गेट के बाहर अंग्रेजी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हर एक जबान में लिखा हुआ होता है खबरदार यहाँ कुत्ता रहता है। हम समझते थे कि बंगले में इंसान रहते हैं, यहाँ कुत्ता भी रहता है। अब लोगों ने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है इंसान में वफा नहीं है, कुत्तों में वफा है। इसका मतलब ये है कि अब इंसानों ने वफादारी छोड़ दी है या खत्म कर दी है और वफा को कुत्तों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया है। और वैसे आपको मालूम होना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में तस्वीर और कुत्ता होते हैं उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स बगैर किसी सबब के कुत्ते को पालता है तो उसकी नेकियों में से एक क़ीरात नेकियां कम होती हैं, रोजाना उसकी नेकियों में से
एक क़ीरात नेकियां कम होती हैं। एक क़ीरात नेकियां कितनी है? उहद पहाड़ के बराबर। पहली बात, नेकियां कमाते नहीं, ऊपर से कुत्ते पालो, जितना है सब कुछ माइनस में। हाँ, 3 काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालने की इजाजत दी है। नंबर 1, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए। नंबर 2, जानवर उनकी हिफाजत के लिए, जैसे रेवड़ होता है ना जानवरों का, उसकी हिफाजत के लिए। और नंबर 3, शिकार के लिए। इन 3 चीजों के लिए आदमी अगर कुत्ता पालना चाहता है तो पाल सकता है। उसके अलावा घर के अंदर शौकिया कुत्ता पालने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। और अगर कोई पालते भी हैं तो उनको ये बात याद रख लेनी चाहिए कि उनकी नेकियों में से रोजाना 1 क़ीरात के बराबर नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, मिटा दी जाती हैं, खत्म होती हैं। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं रात के वक्त में वो बैठा हुआ है और आसमान की तरफ मुंडी उठा करके ऊ की आवाज पुकार करके वो पुकारने लगता है। और कभी कभी आदमी को डर होने लगता है, घबराहट महसूस होने लगती है, वो अजीब से एक डरावनी आवाज निकालता है। इससे पहले कि आप पत्थर लेकर मारना शुरू करें, डंडा लेके बाहर निकलें, भगाने की कोशिश करें, अपने आप को पहले सेफ कर लीजिए। क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले आप पढ़ लें, फिर उसके बाद डंडा मारे, भगाने के लिए जो तजवीज़ जो है इख्तियार करना चाहते हैं आप इख्तियार करें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसी मखलूक को देखते हैं जिसे तुम नहीं देख सकते, इसलिए कुत्तों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुत्ते शैतान को देखकर पुकारते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कुत्ता गजल का एक मिसरा पेश करता है और पूरे के पूरे कुत्ते मिलकर के पूरी की पूरी गजल गा डालते हैं। एक कुत्ते ने जो भौंकना शुरू किया तो फिर दूसरे ने, तीसरे ने, और फिर उसके बाद सारे के सारे जो है एक गजल गाना शुरू कर देते हैं। ये कुत्तों का बड़ा अजीब मामला है। और वैसे भी कुछ लोग ये बात मशहूर कर दिए हैं, हालांकि ये सही नहीं है। क्या मशहूर कर दिए? कभी कभी एक आदमी जब फजर की अजान देना शुरू करता है तो कुत्ते भौंकने शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो फला साहब अजान देना शुरू करते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई भी अजान दो, कुत्ते को भौंकना ही भौंकना है। क्यों भौंकते हैं कुत्ते? इसकी वजह यह है कि जैसे ही अजान की आवाज शैतान सुनता है, वो गूंज मारते हुए, पाद मारते हुए उतनी दूर तक जाता है जहां तक उसको अजान की आवाज सुनाई नहीं देती। तो जब ये भागने लगता है अजान की आवाज पर, देखते कौन है? कुत्ते हैं। अब भौंकना शुरू करते हैं। लोग समझते हैं फला साहब अजान देने से कुत्ते भौंक रहे हैं। ये गलत फहमी है हमारे माशरे के अंदर। सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी गलत चीजें फैलाई गई हैं जिसका सर पैर कुछ नहीं है। उनमें से एक चीज ये भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ता भौंकने लगे और गधा पुकारने लगे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। कितनी हदीसें हो गई? 4 हदीसें हो गई। आइए 5वीं हदीस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के ताल्लुक से आपकी खिदमत में पेश कर दूं। यह हदीस सही बुखारी के हवाले से है। हजरत सुलेमान बिन सर्द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। 2 आदमी ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा ऐसा करने लगे, झगड़ा करने की वजह से उनका चेहरा बदल गया, रंगत बदल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और देखने के बाद कहा कि मुझे ऐसा कलिमा मालूम है, अगर ये कहेंगे तो इनका गुस्सा खत्म हो जाए। उनमें से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे बता दीजिए, मैं जा करके उनसे बोल देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, इनका गुस्सा खत्म हो जाए। तो वो सहाबी उनके पास गए जो झगड़ रहे थे, कहने लगे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो उनमें से एक सहाबी फरमाते हैं, वहल भी जुनून, मैं पागल लग रहा हूँ क्या?
جاؤ جاؤ اپنا کام کرو مجھے معلوم ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے مجھے معلوم ہے غصہ آنے پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، میں پاگل نہیں ہوں، جاؤ تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو. معلوم کیا ہوا؟ غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں غصہ آنے پر 3 کام کرنے چاہیے. غصہ آنے پر 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. دوسرا کام اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا. کھڑے ہیں تو بیٹھنا، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا. تیسرا کام وضو کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز پانی ہے. پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. دوسرا کام کھڑے ہیں تو بیٹھنا، بیٹھے ہیں تو لیٹ جانا. تیسرا کام وضو کرنا، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کرنے والی چیز پانی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو، مولانا یہ 3 کام کرنے کے باوجود بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو کیا کرنا؟ آ رہا ہے نا سوال؟ لوگوں کو ایسے سوالات کرنے کا بہت بڑا شوق ہے. دیکھیں گے مولانا کیا جواب دیتے ہیں. مولانا کو ایسے اٹکاؤ آئندہ تقریر بھی نہ کریں، سوال کا جواب بھی نہ دیں. لوگ مولویوں کو پھنسانا چاہتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سوال کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث کے اندر بتلا دیا غصہ ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، یا پھر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، یا پھر جا کر کے وضو کر لو. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ پھر بھی غصہ نہ جائے تو کیا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایک شیطان ہے. وہ خود ایک کیا ہے؟ شیطان ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان تینوں چیزوں میں سے آخری چیز میں تو شیطان کو جانا ہی جانا ہے، غصے کو ختم ہونا ہے. اگر غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شیطانیت باقی ہے. تو اس لیے ایسے سوالات سے بھی پرہیز کریں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے آمنا و صدقنا، نبی کا فرمان گردن جھکا دینا، بس ختم، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی کچھ لوگوں کو غصہ بہت جلدی آتا ہے. غصہ بہت جلدی آتا ہے، چھیڑو بس. اتنا زیادہ غصہ آتا ہے اور اتنا جلدی غصہ آتا ہے اور لوگ اتنا جلدی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ارے بھائی اتنے اچھے نمازی ہیں، دیندار ہیں، ذرا بات کرو تو ان کو غصہ کیسے آنے لگتا ہے. اصل میں انہوں نے اندر سے پالا ہوا ہوتا ہے شیطان کو، وہ تو خاموش بیٹھنے دینے والا نہیں. تو اس لیے یہ طریقے استعمال کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے 6 اور آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا. شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، شیطان خیالات وسوسے ڈالتا ہے. اس کو کس نے، آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، ارے درخت کو کس نے پیدا کیا، پہاڑ کو کس نے پیدا کیا. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. اب شیطان ایک سوال ڈالتا ہے حتی یقول من خلق ربک. ارے ٹھیک ہے، زمین کو، آسمان کو، پہاڑ کو، درخت کو، فلاں فلاں چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. یہ سوچ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. اب آیا نا شیطان اپنی شیطانیت پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ. اگر اس طرح کا سوال آئے تو فوراً کیا پڑھو، کیا پڑھو، کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور آئندہ ایسا سوال اپنے ذہن و دماغ میں آنے مت دو. کیوں؟ ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا.
یہ سوال جائز ہے، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی اللہ تعالیٰ تھا، اور جب کوئی چیز نہیں رہے گی تب بھی اللہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو ایسے شیطانی سوالات سے ہم کو بچنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کبھی اس طرح کا شیطانی سوال آئے تو ہمیشہ آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، یہاں تک کہ کبھی کبھی کسی جگہ آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے زیادہ وسوسے آنے لگتے ہیں، وہ جگہ کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ وہ کون سی جگہ ہے؟ شیطانی جگہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہم کو کرنی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہتا ہے، دو صورتیں بہت مشہور ہیں جو آپ کو معلوم ہیں اور آپ کو یاد بھی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ بھی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مولانا مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، بہت زیادہ وہاں یہاں کی باتیں آتے ہیں نماز میں فلاں میں، تو آپ ہمیشہ سورہ فلق اور ناس پڑھتے رہیے، جب کبھی موقع ملتا ہے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ وسوسوں کے تعلق سے یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے آپ کے سامنے کل 6 حدیثیں پچھلے اور آج کے درس میں پیش کی گئی ہیں۔ اگلا درس انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، رمضان کے مکمل روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔